أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نہیں ہے لائق نبی کے اور نہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ان یستغفروا کہ وہ بخشش طلب کرے مشرکوں کے لیے اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہو، اس کے بعد ایک کہ واضح ہو گیا ان کے لیے کہ بے شک وہ دوزخی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، خواہ وہ ان کے رشتہ داری کی ہو۔ جب ان کے سامنے وہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ شرک کر کے دوزخی بن چکے ہیں یا ختم اللہ علیہ قلوبہم والی بات آ جاتی ہے تو اب ان کے لیے دعا نہیں کرتے، ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور نہیں تھا بخشش طلب کرنا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا خاص اس سے۔ پھر جب واضح ہو گیا ابراہیم کے لیے کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو بیزار ہو گیا اس سے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والے بردبار تھے۔ لأواہن، اواہن مانا آہوزاری کرنے والے۔ اصل میں ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مکاشفے کے طور پر ان کو کی شکل دکھائی کہ وہ شرک میں مبتلا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات واضح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بیزار تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نرم مزاج، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا۔ جو مر گئے بس جو موجود ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا، ہاں نان مسلم جتنے بھی ہیں۔ وہ حدیث نہیں ہے، اس میں یہ مشرک نہیں تھا، یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں طاہر پیٹ سے طاہر پیٹوں میں تبدیل ہوتا رہا آتا رہا تاکہ میری نسل میں کوئی سفاہ نہیں ہے۔ سفاہ زنا کو کہتے ہیں، تو آپ کی نسل میں کوئی ایسا زناکار شخص نہیں تھا، نہ عورت تھی کوئی۔ یہ ہے بات۔ طاہر سے مطلب ہے زنا کرنے،
لیس فی صفا لفظ آگے دوسرا بھی ہے کہ اس میں صفا یعنی زنا کاری کا کوئی نہیں تھا. باقی تو اب نبیوں کے اولاد میں یا ان کے بڑے میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تو مشرکہ تھی، حضرت لوط کی بیوی بھی تو وہی تھی، غیر مسلم تھی. وہ اس وقت عیب نہیں تھا رشتہ کرنا، جب تک اللہ کی طرف سے احکامات نہیں آئے تو رشتے ہوتے تھے، کرتے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کیا تھا. ظاہر ہے کہ وہ چچا تھے آپ کے. تب تک وہ احکامات نازل نہیں ہوئے جو قرآن نے بتائے. بات یہ. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان کے والد کا نام آذر نہیں تھا، طارق تھا، تو یہ لوگوں نے اخبارات مطلب ضعیف روایات اور کچھ اور باتوں سے نکالا ہے. لیکن یہ قرآن میں جب بار بار ان کا نام آتا ہے باپ کے طور پر، تو اب دوسری چیز کی حیثیت کیا ہے؟ تعویل کتنی کریں گے؟ ایک جگہ کریں گے تعویل، 2 3 یہاں تو کافی ہے. وہ صحیح ہے، وہ ایک جگہ قرآن میں آیا ہے، وہ ہے وَإِذْ قَالَ يَعْقُوبُ لِأَبِيهِ يَا بُنَيَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، تم کس کی بندگی کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ، تمہارے رب کی کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تمہارے آباء و اجداد کے رب کی، إِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان کی کریں گے. تو یہاں پر ایک ہے کہ یعقوب اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام، تو یہاں ایک جگہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، ایک جگہ یہ بات آئی ہے، وہ ملا کر کے قرآن نے بیان فرمائی ہے. اور 10 جگہ جو ہے آگر کا باپ کے نام سے آیا ہے. اب کیا کریں؟ ہاں ایک دفعہ تو کہا جا سکتا ہے، 1 2 دفعہ، لیکن بار بار قرآن نے یہ ذکر کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور نہیں ہے اللہ کہ وہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اس کے بعد کہ جو ہدایت دی ان کو، یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے وہ بچے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. بجے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، موت و حیات کا مالک بھی خدا ہے، اور اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار دوست نہیں. یہ دیکھو قرآن کی بہت ساری آیات کو ملا کر کے جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کسی قوم سے نعمت چھینتا نہیں ہے، تو ہدایت بھی تو نعمت ہے. ہاں اب وہ کیا تو پھر انہوں نے خود ہی توڑ دیا نا حد کو.
لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ البتہ تحقیق توجہ فرمائی اللہ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر کہ جنہوں نے اتباع کیا آپ کا مشکل گھڑی میں، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے دل ایک گروہ کے ان میں سے، پھر اللہ نے توجہ فرمائی ان پر، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور اللہ نے توجہ فرمائی ان تینوں پر بھی جو چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر اللہ نے توجہ فرمائی ان پر تاکہ وہ توبہ کر لے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تین آدمیوں کی بات میں نے کی تھی نا، جو بغیر عذر کے رہ گئے تھے، مسلمان اور سچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے معافی طلب کی انہوں نے، وہ پھرتے رہتے تھے، 50 دن تک کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایک نے تو آ کر کے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا کہ جب تک رسول اللہ نہیں کھولیں گے میں نہیں کھولوں گا۔ حضور سے لوگوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب اللہ کا حکم آئے گا تو ہم فیصلہ کریں گے۔ تو 50 دن بیویوں کے پاس بھی نہ جائیں، رشتہ دار بھی بات نہ کرے، بائی کارڈ تھا ان کا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیچارے تھے تو مخلص نہ، تو انہوں نے، ان کے لیے دنیا تنگ ہو گئی۔ دنیا بڑی کشادہ چیز ہے، لیکن اپنی کشادگی کے باوجود ان پر دنیا تنگ ہو گئی، اور ان کا جی بھی ان پر تنگ ہو گیا، یعنی ان کا دل بھی تنگ ہو گیا کہ ہم کہاں جائیں، کس طرف کریں، کیا کریں۔ اپنی جان بھی اس سے بیزار ہو گئے، تو پھر جو ہے انہوں نے یقین یہ کیا کہ اللہ کے پناہ کے سوا کسی اور کی پناہ نہیں، اللہ کی پناہ کے سوا کسی اور کی پناہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہی آئے، اللہ سے ہی دعائیں کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی اور معافی نامہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا